آج 2 ستمبر 2023 سفر 1445 ہجری پشاور شہر میں آج دوسرے مقام پہ عوام کا ایک ختم نبوت کے جیالوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ میں مبارکباد دوں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پشاور کے ان ذمہ داران کو جنہوں نے پورے پشاور کے اندر ختم نبوت کی بہاریں، ختم نبوت کی ہوائیں چلا دی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یوں ہی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں اکٹھا فرما دے۔ ڈھیلی آمین ہے۔ یار یہ روشنی تو تھوڑی سی ہٹا دو میرے سے، یہ اور بتھیری روشنی ہے، اگر اس کو بند کر دو تو چل جائے گا۔ یہ 1952 ہے۔ قادیانیوں کا سربراہ مرزا بشیر الدین محمود ایک اعلان کرتا ہے کہ 52 ہمارا ہے اور ہم بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنا کے دکھائیں گے۔ بلوچستان کو قادیانی سٹیٹ بنا کے دکھائیں گے۔ 31 دسمبر 1952 عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سب سے پہلے امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری چناب نگر کے دریا کے دوسری طرف ختم نبوت کانفرنس سے بیان کر رہے ہیں۔ رات کے 12 بجے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ٹوپی کو سر سے اتار کے اپنی زلفوں کو جھٹک کے فرمانے لگے، بشیر الدین تیرا 52 گیا، اب 53 ہمارا ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر نے وہ روح پھونکی، آج آپ کو پورے بلوچستان میں ایک بھی قادیانی عبادت گاہ نہیں ملے گی۔ بلوچستان کا صوبہ قادیانی اسٹیٹ بن جائے بڑی دور کی بات، آج پورے بلوچستان میں ایک بھی قادیانی عبادت گاہ موجود نہیں ہے۔
اور اس میں بنیادی کردار ادا کرنے والے دو ہستیاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرپرست، اس وقت کے جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، اور حافظ عرض محمد جو حافظ حسین احمد کوئٹہ والوں کے والد تھے، انہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سرپرستی میں بلوچستان کے ایک ایک چپے چپے پہ، قریہ قریہ، بستی بستی اعلان کیا، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگوایا، قادیانیت مرد آباد کا نعرہ لگوایا۔ آج پورے بلوچستان میں قادیانی نام کے جراثیم نہیں ملتے، اور آج میں پشاور میں مفتی شہاب الدین پوپلزئی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقا نے جو پشاور کے اندر ختم نبوت کی یہ بہاریں عروج پہ پہنچائی ہیں، اللہ کی قسم میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب پورے خیبر پختونخوا کے اندر قادیانی نام کا کوئی جراثیم نہیں ملے گا۔ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا، لیکن کسی فتنے کے خلاف جب کام کرنا ہو تو میرے عزیز اس فتنے کی بنیادوں کو سمجھنا چاہیے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، توجہ چاہیے پوری مجھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے، پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ ہاتھ لہرا کے بتائیں۔ پھر میرا ایک سوال ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ مرزا قادیانی کو ماننے والے کہاں سے مل گئے؟ سینکڑوں میں۔ ہم آج 1450 سال کے بعد اپنے نبی پر بے لچک ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہے، الحمدللہ۔ میرا سوال ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا، اور یہ سوال آج آپ نے سمجھ لیا تو آپ میں سے ہر ایک ختم نبوت کا مبلغ بن جائے گا۔ بننا ہے انشاءاللہ۔ میری آدھے گھنٹے کی گفتگو کو ذرا توجہ سے لے لیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم 14 صدیوں کے بعد بے لچک ایمان ختم نبوت پہ رکھتے ہیں، تو مسلمہ کو ماننے والے ہزاروں میں کہاں سے مل گئے؟ یہ میرے اکابر موجود ہیں، بڑے بڑے محدثین علماء موجود ہیں۔ مسلمہ کے 22,000 سپاہی لشکر صدیقی کے ہاتھوں سے ذبح ہوئے، 22,000۔ میرا سوال ہے، مسلمہ کو 22,000 کہاں سے مل گئے؟ میرے نبی کے زمانے میں عرب میں
ریاض میں ہم تو آج عجمی ہیں، اپنے نبی کے خطے سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، ہم بے لچک ایمان رکھتے ہیں۔ میرا سوال سمجھیے گا، مسلمہ میرے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے 2 سپاہیوں کو بھیجتا ہے اور پیغام دیتا ہے، اشرکت معک فی امر النبوہ، نعوذ باللہ، میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہوں۔ اور اس کی 2 صورتیں ہیں، اس نے خط لکھا، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں آپ نبی، آپ کے بعد مسلمہ نبی، اور اگر یہ صورت قبول نہیں ہے تو پھر ایک دوسری صورت ہے، شہر کے نبی آپ، دیہاتوں کا نبی مسلمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تن کا اٹھایا چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کا وارث بنایا۔ اللہ جسے چاہیں زمین کا وارث بنائیں، حدیث کا مفہوم ہے وہ نبوت کی باتیں کرتا ہے، میں یہ تن کا بھی دینے کو تیار نہیں ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب دیا، میرے عزیز ذرا توجہ سے سنتے جاؤ، اور خط کے شروع میں لکھا، مسلمہ کذاب۔ کیا نام؟ مسلمہ کذاب۔ جب خود خط پورا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون لے کے جائے گا؟ دور ایک صحابی کھڑے تھے، کھجوریں بیچ رہے تھے اور کھجور کھا رہے تھے، دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ خط لے کے جاؤں گا۔ اور اتنی جلدی میں وہ جملہ ادا کیا، ان کے منہ سے کھجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، جب بندہ جلدی میں کھاتے ہوئے بولتا ہے تو منہ سے ذرات گرتے ہیں، ان کے منہ سے ذرات نیچے گرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے، اپنے نبی پہ قربان ہونے کا وقت آیا ہے، نمبر لینا چاہتا ہوں۔ خط لیا، مسلمہ کے دربار میں پہنچے، یہ نیزہ اس طرح اس کے دربار میں گاڑا۔ مسلمہ کہنے لگا، یہ کون ہے اتنا جری، میرے دربار میں نیزے گاڑ رہا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے، محمد عربی کا غلام ہوں، محمد عربی کا غلام ہے، کیا پیغام ہے؟ وہ صحابی خط دیتے ہیں، مسلمہ نے اپنے ایک بندے سے کہا، ذرا خط کو پڑھو۔ اس نے خط کھولا، اس خط کے جواب میں اللہ کے نبی نے شروع میں لکھوایا تھا، مسلمہ کذاب۔ جب اس سپاہی نے پڑھا نا، مسلمہ کذاب، اب مسلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں آگ۔ مسلمہ کہنے لگا، تو وہ مجھے کذاب کہہ رہا ہے؟ اس صحابی سے کہنے لگا،
یہ تیرے دائیں بائیں جو نیزے اور تلواروں والے کھڑے ہیں نظر آ رہے ہیں؟ اس صحابی نے بڑا کمال کا جواب دیا، سنو، اپنا ایمان مضبوط کرو اور آنے والی نسلوں کو بتاؤ کہ ختم نبوت کے لیے قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے، مسلمہ، تو مجھے یہ تلوار والے دکھا رہا ہے، یہ نیزوں والے دکھا رہا ہے، میرے 13-14 بچے ہیں، میں جب گھر سے چلا مجھے پتا تھا یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، میں اپنے بچوں کو دیکھ کے نہیں آیا، تیرے تلوار والے دیکھوں گا؟ میں اپنے بچوں کو دیکھ کے نہیں آیا، میں تیرے تلوار والے دیکھوں گا۔ اس ظالم نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب لشکر کا ٹکراؤ ہوتا ہے، سپہ سالار بنتے ہیں اکرمہ بن ابی جہل، فتح نہیں ملتی، پھر سپہ سالار بنتے ہیں شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، فتح نہیں ملتی، پھر سپہ سالار بنتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ خالد تو پھر خالد تھے، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ چل گیا تو وقت ادھر لگ جائے گا۔ مسیلمہ کو شکست ہونا شروع ہوئی۔ مسیلمہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے قلعے کے اندر آ کر بند ہو گیا، اور باہر اس نے بہت اونچائی پہ، قلعے کی بلندی پہ ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، وہ اس کھڑکی سے باہر جھانکتا اور اندر سے حکم کرتا، فلاں جگہ سے حملہ کرو، فلاں جگہ سے حملہ کرو۔ جب وہ کھڑکی کھولتا، اس کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس صحابی کا نام ہے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جب مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ آج وہ تلوار لے کے، اپنا نیزہ لے کے بیٹھے ہیں، اور بار بار دیکھتے ہیں کہ مسیلمہ کتنی دیر کے بعد دوبارہ جھانکتا ہے۔ جب اندازہ درست ہو گیا تو وحشی بن حرب فرماتے ہیں، میں نے وہی چھوٹا نیزہ تیار کیا اور اندازہ لگایا کہ مسیلمہ اتنی دیر کے بعد کھڑکی دوبارہ کھولے گا۔ ادھر اس نے کھڑکی کھولی، ادھر میرے ہاتھ سے حربہ جا چکا تھا، مسیلمہ کے جسم کے آر پار ہو چکا تھا۔ کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے نوجوان، اس دن وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار جھومے کہ اس دن میرے نبی کو مجھ سے تکلیف پہنچی تھی، آج میری وجہ سے روزہ اطہر میں میرے نبی کے لیے راحت کا سامان ہو گیا۔ یہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرتے ہیں، 22,000 سپاہی قتل ہوتے ہیں۔ میرا سوال سمجھیے گا، واپس آئیں۔ میرا سوال کیا تھا؟ ہم آج بھی ختم نبوت پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں، مسیلمہ کو ماننے والے 22,000 کہاں سے مل گئے؟ اسحاق اخرس کا فتنہ 400 سال چلا ہے، 400 سال۔ قادیانی فتنے کو ابھی 100 سال ہوا ہے۔ 1908 میں مرزا قادیانی جہنم میں گیا، 2008 میں 100 سال۔ اسحاق اخرس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، 400 سال اس کی نبوت کا سکہ چلتا رہا۔ اس کو ماننے والے کہاں سے ملے؟ وہ اسود عنسی کو دیکھو، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پورے یمن پہ قابض ہو گیا۔ اس کو ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں کہاں سے مل گئے؟ میرے عزیز، میرے سوال کا جواب سمجھنا۔
پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ آج تک جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا سکہ کیسے چلا۔ جب تک نبض نہیں پکڑو گے، مرض سمجھ نہیں آئے گا۔ میرے نبی نے ایک جملے میں اس مسئلے کو حل کیا ہے، توجہ سے سمجھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ انا خاتم النبیین، میں نبی آخری ہوں۔ قیامت آ سکتی ہے، مل کے بولو نیا نبی، سارے بولو نیا نبی۔ اب یہ دیکھو، اب بات سمجھنا ذرا، جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں نبی آخری، تو کیا آج اگر کوئی حسین و جمیل، کوئی بڑا علم والا، کوئی حسب نسب والا نبوت کا دعویٰ کرے، ہم اسے نبی مانیں گے؟ بولو، کیا اتنا جملہ کافی نہیں؟ ثلاثون کذابون، وہ جھوٹے ہوں گے، کافی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، سمجھیے گا آج وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، وہ دجل کریں گے۔ ارے دجل کس کو کہتے ہیں؟ اب میری گفتگو پٹری پہ چڑھ گئی، غور سے سن، تاکہ تو بھی ختم نبوت کا مجاہد بنے، تاکہ تیرے ہاتھ پہ بھی قادیانی مسلمان ہوں، تاکہ آپ کی وجہ سے بھی آنے والے نسلوں کا ایمان محفوظ ہو۔ دجالون کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی نے مسیلمہ سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری جھوٹے نبی تک سب کا طریقہ واردات بتایا۔ وہ کیا کریں گے، وہ گمراہ کیسے کریں گے؟ دجالون، وہ دجل کریں گے۔ دجل کس کو کہتے ہیں؟ دجل کہتے ہیں جب حق اور باطل کو، توجہ سے، جب حق اور باطل کو آپس میں یوں ملا دیا جائے، پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کدھر ہے، سچ کدھر ہے، روشنی کدھر ہے، اندھیرا کدھر ہے، پتہ ہی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں دجل۔ مسیلمہ کی اذان اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوتی تھی، یہ دجل تھا۔ توجہ میری طرف کرنا، میرا نعرہ لگایا ہی نہیں آپ نے۔ میری دفعہ جواب ایسا دیا آپ نے۔ واپس آؤ، توجہ پوری، میری تمہید سمجھیے۔ اللہ کے نبی نے ایک جملے میں مسئلے کو حل کر دیا۔ مسیلمہ ہو، اسود عنسی ہو، طلحہ ہو، سجاہ نامی عورت ہو، مختار ثقفی ہو، اسحاق اخرس ہو، بیان بن سمعان ہو، صالح بن ظریف ہو، حکیم ابن مقنع ہو، سعید ابن عجلی ہو، بہاء اللہ ایرانی ہو، مرزا قادیانی ہو، جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار آتے رہے، ان کا دجل وہ دجل سے گمراہ کرتے رہے۔ مسیلمہ کا دجل اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اذان میرے نبی کے نام کی دیتا تھا،
سننے والا حیران ہوتا تھا، اذان ہمارے نبی والی، صحابہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اسحاق اخرس کا قبلہ میرے نبی کے قبلے کے رخ پہ تھا۔ مختار ثقفی اہل بیت کی محبت کے نام پہ اپنی نبوت کو منواتا رہا، دجل کرتے رہے، دجل کرتے رہے، دجل کرتے رہے۔ میں موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں اللہ کی قسم کھا کے کہوں، میں تاریخ اسلام کو سامنے رکھ کے کہوں، تاریخ اسلام کے 1450 سال میں آج تک جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئے، جتنا بڑا دجال، جتنا بڑا دھوکے باز، جتنا بڑا فریب، جتنا بڑا فراڈیا مرزا قادیانی آیا، اللہ کی قسم اتنا بڑا دجل اور فریب کرنے والا اور کوئی نہیں آیا۔ وہ دیکھو، میں ایک دو دجل بنا کے بتا کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک نوجوان آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا، جناب مولوی صاحب، میرے ماموں 22 برس پہلے جرمنی سے قادیانی ہو کے سرگودا چلا گیا۔ توجہ سے سننا ذرا بات کو، یہ جو میں آپ کو حوالہ سمجھانے لگا ہوں تحدیث نعمت ہے، یہ ایک حوالہ سمجھا کے اب تک 36 قادیانیوں کو میں مسلمان کر چکا ہوں الحمدللہ۔ توجہ سے، آپ کو میں آج مبلغ بناؤں گا انشاءاللہ، بننا ہے انشاءاللہ، آپ کو مناظر بناؤں گا انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ غور سے سنو، وہ نوجوان میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہنے لگا، مولوی صاحب میرا ماموں 22 برس پہلے قادیانی ہو کے جرمنی چلا گیا سرگودا سے، اور 22 سال کے بعد آیا سرگودا، اور سرگودا آ کے اس نے اپنے بھانجے کو فون ملایا۔ اس کا بھانجا رحیم یار خان کا رہنے والا، اس کا نام افتخار، اس نے اپنے بھانجے کو فون ملایا، اس سے کہنے لگا 22 سال ہو گئے میں نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا، 22 سال ہو گئے میں نے تیری آواز نہیں سنی، تم میرے بھانجے ہو، میں تمہارا ماموں ہوں، میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ آگے سے جو بھانجے نے جواب دیا، آج اگر وہ جواب آپ نے یاد کر لیا، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ایک کالج کے نوجوان نے وہ جواب یاد کر لیا، اللہ کی قسم آج کی ختم نبوت کی کانفرنس کی قیمت ادا ہو گئی۔ جواب یاد کرو گے؟ اس بھانجے نے کمال کر دیا، اس بھانجے نے اپنے ماموں سے کہا، آج تو تم نے فون کر لیا ہے، آئندہ مجھے فون مت کرنا، میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں۔ جواب یاد رہے گا؟ دل کی تختی پہ لکھو گے؟ یہ میرے اور تیرے ایمان کا حصہ ہے۔ سن کے جا، یاد کر کے جا، آنے والوں کو بتا، نئی نسل کو لا، اس کو بتلا کہ تو آرمی چیف بعد میں ہے، تو میرے نبی کا امتی پہلے ہے، تو چیف جسٹس بعد میں ہے، تو میرے نبی کا امتی پہلے ہے، تو تاجر بعد میں ہے، تو میرے نبی کا امتی پہلے ہے، تم پروفیسر بعد میں ہے، تو میرے نبی کا امتی پہلے ہے۔ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سارے سودے بیچ کے آ گیا، تو اپنے آپ کو میرے نبی پہ بیچ چکا ہے، تو اپنی نسلوں کو بیچ چکا ہے۔ تو اس نے کیا کمال کا جواب دیا، وہ کہنے لگا، میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں، میرا تیرا واسطہ بنتا نہیں، آج کے بعد مجھے فون مت کرنا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ اور میرے عزیز، میرے پشاور والو، میرے ساتھ ایک قدم اور آگے چلو۔ اللہ کی قسم میں آپ کے ایمان کو تازگی دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ فلاں سیاسی لیڈر قادیانیوں سے ووٹ مانگتا رہا،
اگر کوئی آپ کو بتائے کہ قادیانی سربراہ خود کہتا ہے کہ پاکستان کا فلاں سیاسی لیڈر مجھ سے ووٹ مانگتا تھا کہ مجھے اسمبلی میں پہنچاؤ، میں تمہاری سابقہ حیثیت کو بحال کروں گا، اگر کوئی تمہیں بتائے کہ فلاں سیاسی لیڈر یہ کہتا ہے میں نے آسیہ مسیح کو چھڑوایا، گستاخ رسول کو، اگر کوئی سیاسی لیڈر کے بارے میں تمہیں بتائے کہ وہ یہ کہتا ہے اللہ نے مجھے نبیوں کی طرح مبعوث کیا ہے، آگے سے اس کی صفائی نہ دیا کرو، آگے سے یہ مت کہا کرو پھر کیا ہوا فلاں سیاسی لیڈر بھی تو ایسے کہتا تھا۔ اللہ کی قسم جب تم اس کی صفائی میں یہ جملہ کہتے ہو، اللہ کی قسم تمہارا اپنا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو میرے نبی کی امت سے نکل چکا ہوتا ہے، تم کیوں اس کی وکالت کر رہے ہو؟ بھاڑ میں جائیں یہ سیاسی لیڈر۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے ایک جملہ سکھایا، آج کانفرنس کا پیغام سمجھ کے جاؤ، آج سبق لے کے جاؤ، ہمیں ہمارے بڑوں نے ایک سبق سکھایا، ایک جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہاتھ لہرا کے کہو میرے ساتھ، کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا۔ ختم، بھاڑ میں جائیں یہ لیڈر۔ میں جانتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک ہستی وفا کرنے والی ہے، اس سے بے وفائی مت کر۔ عالمی مجلس کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے، ہم نے قسم کھائی ہے اپنے نبی کی عزت کے تحفظ کی، ہم کل بھی اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں، مرتے دم تک کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نعرے کا ساتھ لے کے جائیے گا، ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ ہاں، کوئی میرے نبی کی عزت کا دفاع سیاست میں کرے، پارلیمنٹ میں کرے، قومی اسمبلی میں کرے، پھر جو کرے، پھر میرے بڑوں نے یہی مجھے سبق دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، میرے بچے بھی تیرے ہیں، میرا مال بھی تیرا ہے، میرا ووٹ بھی تیرا ہے، اور مجھے دور دور تک اگر کوئی دفاع کرتا ہوا اسمبلی میں نظر آتا ہے وہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ میں کوئی ایسی تعریف نہیں کر رہا جو مبالغہ آرائی میں ملوث ہو، ایک حقیقت ہے ازہر من الشمس۔ آج وہ ہستی جو ہر میدان میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے میرے نبی کی ناموس کے تحفظ کی بات ہر پلیٹ فارم پہ کر رہی ہے، وہ مجھے مولانا فضل الرحمان نظر آتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں اور برکتیں عطا فرما دیں۔ کل کو کوئی اور کرے گا میں اس کے بھی نعرے لگاؤں گا، بھٹو نے کیے تھے ہم اس کے بھی نعرے لگاتے ہیں، لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ ہمارا تو جلسہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک بھٹو شہید کا نام نہیں آتا۔ جو وفا کرے گا ہم تیرے ہیں، اور نہیں میرے ساتھ ایک قدم اور آگے بڑھو، پشاور والو ایک قدم اور آگے بڑھو میرے ساتھ۔ ہم اپنی ماؤں کے بیٹے بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ وہ نوجوان مجھے اس نے فون بند کر دیا اور اس نے اپنے مامے سے کہا میں تیرا بھانجا نہیں ہوں، دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ اور جب اس کے مامے نے بار بار فون کیا وہ نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا والی صاحب اور میرا ماموں بار بار مجھے فون کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم بائیکاٹ کرتے ہو، صحیح کرتے ہو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔
مجھے کہنے لگا وہ اس کی ایک موٹر سائیکلوں کی دکان ہے اس کے بھانجے کی. مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک مسئلہ سمجھاؤ, عیسائی بھی کافر, ہندو بھی کافر, قادیانی بھی کافر, ہندو عیسائی کے متعلق آپ اتنی سختی نہیں کرتے جو قادیانیوں کے لیے کرتے ہو, کیوں؟ وہ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو جواب سمجھ کے جانا, اپنے آگے پہنچانا ہے. میں نے کہا ہندو اپنے مذہب کی تبلیغ ہندو مت کے نام پہ کرتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا. عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ عیسائیت کے نام پہ کرتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا. لیکن قادیانی کائنات کا وہ بدترین کافر ہے, اپنے کفر پہ اسلام کا لیبل لگا کے اسلام کو بدنام کرتا ہے, اسلام کے نام پہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے. میں نے اس نوجوان سے کہا مجھے یہ تو بتاؤ, ایک آدمی ہے جو شراب بیچتا ہے, بتاتا ہے کہ شراب ہے, اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے؟ کہنے لگا برا کرتا ہے. میں نے کہا ایک دوسرا آدمی ہے شراب بیچتا ہے, لیبل زمزم کا لگاتا ہے, اس سے بڑا مجرم ہے کہ نہیں؟ بولو بولو بولو. میں نے کہا یہی فرق قادیانی اور دوسرے کافروں میں. یہ آدمی شراب بیچنے کا مجرم, زمزم بدنام کرنے کا مجرم, ہر مسلمان دھوکے سے لے گا. یہی فرق ہے قادیانی اور دوسرے کافروں کے درمیان ہے. یہ قادیانی اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پھیلاتا ہے. اور وہ دیکھو میں نے اس سے اگلا جملہ کہا, میں بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, سنو. میں نے اس سے کہا تیرا ماموں بار بار فون کر رہا ہے, اصل تو حل بائیکاٹ ہے, یہ شریعت کا حکم ہے, لیکن وہ بار بار فون کر رہا ہے, اس کو آنے دو, اس کو ہم اسلام کی دعوت دیں گے. لیکن جو میں نے اس کو اگلا جملہ کہا یہ ضائع نہ ہونے دینا, یہ جملہ میرا ضائع نہ ہونے دینا. میں نے اس سے کہا جب تیرا ماموں آ جائے اکیلے مت ملنا, مجھے لے کے ملنا. سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی. میں بہت سے کالج کے نوجوانوں کو جانتا ہوں, آج خود ریسرچ کرتے ہیں, کبھی انجینئر مرزا الو کے پٹھے کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کبھی زید حامد کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کبھی پرویزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کبھی قادیانیوں کو سننا شروع کر دیتے ہو. ارے میرے بھائی کانفرنس کا پیغام سمجھو, میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو. ہر سفید کوٹ پہننے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا, یہ راہزن ہے, راہبر نہیں ہے, یہ دھوکے باز ہیں. ان لوگوں نے تمہیں جہنم میں دھکیلنا ہے, جنت میں جانا ہے. یہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, ان چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھو, ان کے جوتوں کو سیدھا کرو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو. جائیں گے انشاءاللہ, بڑوں کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ. سنو اگلی بات سنو. میرے پاس مفتی ابراہیم صادق آباد والے مشہور مفتی ہیں, خواتین کے اسلام میں بھی لکھتے ہیں. انہوں نے ایک نوجوان بھیجا, سننے والی بات ہے, آگے پہنچانے کے لیے سننا. انہوں نے نوجوان بھیجا, عجیب سوال کرتا ہے, ذرا مطمئن کر دینا. میں نے کہا مفتی صاحب بھیجو. وہ نوجوان آیا, 18-19 سال عمر ہوگی. میں نے اس سے پوچھا کہاں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا ڈگری کالج میں. میں نے کہا سوال کرو. اس نے سارے سوال وہ کیے جو قادیانی کرتے ہیں. ارے میں نے کہا تم کہاں قادیانیوں سے ملتے ہو؟ کہنے لگا میں تو کسی قادیانی سے نہیں ملتا, میں تو گھر بھی وہ چینل دیکھتا ہوں جو اسلامی ہو. میں نے کہا کون سا چینل دیکھتے ہو؟ کہنے لگا ایک مولوی صاحب آتے ہیں, سر پہ پگڑی ہوتی ہے, داڑھی ہوتی ہے, اینک لگی ہوتی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, جبہ پہنا ہوتا ہے, درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے, بڑی زبردست تقریر کرتا ہے. ارے میں نے کہا تیرا ستیہ ناس, ارے تم مسلم ٹی وی تو نہیں دیکھ رہا؟ کہنے لگا ہاں, MTA مسلم ٹی وی قادیانیوں کا چینل. چینل کا نام کیا ہے؟ مسلم ٹی وی. کیا نام ہے؟ سارے بولو, پیچھے تک سارے بولو. چینل کن کا ہے؟ دجل سمجھ آ رہا ہے؟
یہ میرے نبی نے 1450 سال پہلے سمجھایا تھا۔ میرا عنوان سمجھو آج کا، ہر دور میں یہ ملعون دھوکہ دے کے چلتے رہے۔ چینل کا نام مسلم ٹی وی، یہ عنوان یہودی اپنے ٹی وی کا نہیں رکھے گا، ہندو نہیں رکھے گا، عیسائی نہیں رکھے گا، یہ ملعون دھوکے باز رکھتے ہیں۔ اور اگلی بات سنو، پھر آپ کو ان کانفرنسوں کی اہمیت سمجھ آئے۔ آپ انٹرنیٹ پہ لکھو الاسلام، قادیانیوں کی ویب سائٹ کھلے گی۔ آپ انٹرنیٹ پہ لکھو خلیفۃ المسلمین، قادیانی سور کی تصویر سامنے آئے گی۔ میرا کالج کا نوجوان تو گیا جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تحقیق کرتا ہے، اس نوجوان کو پیغام دینے کے لیے یہ کانفرنس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ مقصد ہے۔ ہم نے کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کرنا ہے، ہم نے دجل کو سمجھانا ہے، ہم نے حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ نمایاں کرنا ہے۔ واپس آؤ، میں نے آخری باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا بلاؤ اپنے مامے کو، اس کا ماموں آ گیا، اس کی عمر ہوگی کوئی 65-70 سال کے قریب، سخت سردی کے دن تھے۔ مجھے دیکھ کے منہ ٹیڑھا کر کے نا، عجیب سا منہ کر کے مجھے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا، 1 کروڑ روپے کا جملہ مفت میں دینے لگا ہوں، آپ کو ضائع نہ ہونے دینا۔ اللہ کی قسم، ان بڑوں کی موجودگی میں ان کی تائید سے 1 کروڑ کا جملہ مفت کا دینے لگا ہوں۔ اللہ کی قسم، آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کو علماء سے متنفر کرتا ہے۔ دیکھو دائیں بائیں ماحول کو، اندھے ہو کے مت چلو، نابینا ہو کے مت چلو، نابیناؤں کے شہر میں آئینے مت بانٹو۔ اللہ نے آپ کو باشعور بنایا ہے، دیکھو کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کون علماء کے ساتھ چلتا ہے، کون علماء سے متنفر کرتا ہے، کون علماء کے خلاف لمبی زبان چلاتا ہے، کون علماء کے جوتے سیدھے کرنے کو کہتا ہے۔ آپ تاریخ اسلام کے 1400 سال اٹھاؤ، ہر باطل کا طریقہ تھا، علماء سے متنفر کرو، اپنا سکہ چلاؤ۔ مجھے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے بھی تو بڑوں سے منتر سیکھے ہوئے تھے نا۔ میں نے کہا تو مجھ سے کیا بات کرے گا، تجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ حضرت میں نے اس کی دم پہ پاؤں رکھا، کہاں لکی یا لکے؟ نہیں، اس کی دم ذرا موٹی تھی، لکے ہوگا۔ توجہ ہے، میں نے اس کی دم پہ پاؤں رکھا اور میں نے کہا تو مجھ سے کیا بات کرے گا، تجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ وہ قادیانی کہنے لگا مجھے کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا نہیں آتا۔ کہنے لگا سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ۔ وہ قادیانی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ اب میں نے کہا تم میرے لفظوں کو یاد کرنا، یہ وہ حوالہ ہے جس کی وجہ سے 36 قادیانیوں کو تو میں مسلمان کر چکا ہوں الحمدللہ۔ یہ حوالہ سننا غور سے۔ میں نے کہا اور تم قادیانی جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو تو محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، تم محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو۔ دجل سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھو، دجل سمجھ آ رہا ہے؟ یہ میرا آج کا عنوان ہے کہ دجل کیا ہے ان کا۔ وہ جو 22 برس پہلے مرتد ہوا تھا، قادیانی ہوا تھا، ایک دم غصے میں پھٹا، یہ نہیں ہو سکتا، ہم گنبد خضرا والوں کو مراد لیتے ہیں۔ اب میں نے کہا صبر کر صبر۔ میرے پاس قادیانیوں کی کتاب کا نام کلمۃ الفصل۔ کیا نام؟ سارے یاد کرو، کلمۃ الفصل بولو سارے، اور پیچھے والے بھی بولو۔ اپنے نبی کی عزت کے لیے ایک حوالہ تو یاد کرو یار۔
الیکشن آ رہے ہیں نا دوبارہ، جس کو ووٹ دینا ہے وہ بھی پتہ ہے، جو مخالف ہے اس کا بھی پتہ ہے، ایسا ہی ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے دشمن کا نہیں پتہ، کیا فائدہ تیری زندگی کا؟ نبی کے دشمن کی پہچان نہیں ہے، پہچان پیدا کر۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ کلمۃ الفصل۔ میں نے وہ کتاب اس قادیانی کو دکھائی، آخری بات سنو، میں نے کہا یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھ، اس کو لکھنے والا تمہارا بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھ، تمہارے روے سے چھپی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پڑھ اس کتاب کو۔ پشاور والو، اللہ کی قسم میں یہ جملہ کبھی زبان پہ نہ لاتا اگر آپ کو سمجھانا مقصود نہ ہوتا۔ آپ کو نہیں پتا یہ اکابر کیوں گلی گلی ختم نبوت کی کانفرنسیں کروا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں عالمی مجلس ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہی ہے۔ جو مرزا قادیانی ملعون کی کتابوں کو پڑھ کے ان سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس ملعون خبیث مرزا قادیانی نے جو بکواس کی ہے، تاریخ اسلام میں اتنی بڑی گستاخی کسی ملعون نے نہیں کی۔ اس ملعون قادیانی سربراہ نے اس کتاب کے اندر لکھا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اتنا بدبودار جملہ ہے، 7 سمندروں میں ڈالیں 7 سمندر بدبودار ہو جائیں۔ اس ملعون نے اس کتاب کے اندر لکھا محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے۔ نہیں سمجھے؟ ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آئے، دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ صرف لعنت؟ نہیں، مرزے پہ ایسی لعنت بھیجو پتہ چلے ختم نبوت کے جیالے جاگ رہے ہیں۔ کہو مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانی کتوں پہ لعنت۔ میرے عزیز، ابھی نعرہ نہیں نکلا تیری زبان سے، یاد رکھ، اتنی بڑی اپنے نبی کی گستاخی سن کے اگر تیرے دل کی نفرت سے زبان پہ نعرے کا جواب نہیں آتا، ان بڑوں سے پوچھو تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ قادیانیہ سے 100% نفرت میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ کہو قادیانی کتے پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ کہاں کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں ایک کانا بھینگا سور بد کردار خبیث، یہ ملعون محمد الرسول اللہ بن گیا۔ آپ نے تہ تک سمجھا ہی نہیں۔ یہ خبیث کا بچہ اگر محمد الرسول اللہ ہے تو پھر یہ اماں فاطمہ کا کیا لگا؟ اللہ کی قسم تاریخ اسلام میں اتنی بڑی گستاخی کسی نے نہیں کی جو اس قادیانی کتوں نے کی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ یہ وہ حوالہ ہے قادیانیوں کا دجل۔ میں نے بتایا دجالون مسیلمہ سے لے کر اسحاق اخرس سے لے کر بہاءاللہ ایرانی تک جتنے جھوٹے گزرے، کسی کا دجل اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا دجل اس قادیانی کتوں کا ہے۔ یہ آپ احسان مند ہوں اس جماعت کے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے، جنہوں نے ہزاروں کارکن شہید کروا کے پارلیمنٹ سے قانون بنوایا، OIC ورلڈ اسلامک فورم سے 60 اسلامی ملکوں سے منوایا کہ قادیانی کافر ہیں، قادیانیوں کا رستہ روکا۔ انشاءاللہ کل جیسے بلوچستان میں قادیانی کہتے تھے یہ ہماری اسٹیٹ بنے گی، آج وہاں ایک جراثیم بھی قادیانیوں کا نہیں ہے۔
میں پھر کہتا ہوں جو بیداری کی لہر ختم نبوت کی خیبر پختونخوا میں حضرت مفتی پوپل زئی صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں چل رہی ہے، میں وہ دن دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ان دجالوں کا، ان قادیانی کتوں کے جراثیم کا ایک بھی جراثیم پورے صوبے میں نہیں ملے گا انشاءاللہ۔